انڈین اتھارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے 250 ملین لوگوں کو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی سے نکالا ہے۔ یہ بہت بڑے سٹیٹسٹکس ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی جو ہے یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک بڑے پیمانے پہ بڑے لوگوں کو نکالنا۔ ہم نے چائنا کے بارے میں تو سنا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں نکالا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو انڈینز کہہ رہے ہیں یہ ایک بڑا ڈیٹا ہے، ایک بڑی فگر ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ پرو پیپل پروگرامز انڈین اتھارٹیز یا انڈین گورنمنٹ لے کے آئی ہے، لیکن ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کے حوالے سے ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ بیسیکلی تو نریندر مودی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انڈین اکانومی جو ہے اس کی جو ٹریجیکٹری ہے دیٹ از اپورڈ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک کمپریہنسو بجٹ رپورٹ دی تھی، دا انڈین اکانومی، ایک ریویو تھا جو کہ فائنینس منسٹری نے تیار کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو تھرڈ لارجسٹ اکانومی دنیا میں بنیں گے، اور ہماری جو 5 ٹریلین ڈالر کی اکانومی کچھ ہی سالوں میں ہو جانی ہے، اور 2047 تک وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈیولپڈ اکانومی ہو جانا ہے۔ دس واز اے رپورٹ دیٹ واز پبلش بائی دی انڈین منسٹری فائنینس منسٹری کی وجہ سے، جس کا ٹائٹل تھا دا انڈین اکانومی اے ریویو، ٹھیک ہے جی۔ اب تھرڈ لارجسٹ اکانومی بھی بنیں گے کچھ سالوں میں، 5 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بھی ہوگی 2047 تک، 2047 تک ہم ڈیولپڈ اکانومی کا سٹیٹس بھی لے لیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ انڈیا اگر اپنے 100 سال اس طرح بناتا ہے کہ وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بنے گا، تو دین دیر از اے کویسچن مارک فار پاکستان کہ اس نے 100 سال میں کیا کیا، اور ہم 100 سال اسی طرح لڑتے رہیں گے، لڑتے رہے ہیں، کیا ہوا کیا نہ ہوا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ڈسکس ہونی ہیں۔ پرٹیکولرلی میرا جو ٹاپک ہے وہ اس ساری ڈسکشن کے اندر وہ جو انڈیا نے ایک جسے کہنا ایک جوا کھیلا ہے، اور وہ جوا ہے کہ انہوں نے یہ جو کوریڈور متعارف کرایا تھا G20 میں، وہ کہتے ہیں یہ ایک گیم چینجر ہے۔ یہ چیز پاکستان بھی کہتا تھا جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آیا، تو یہ کہتے ہیں گیم چینجر ہے۔ نرملا صاحبہ کہتی ہیں دس از اے اسٹریٹجک گیم چینجر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ آئیں گے کاؤنٹر چائنا۔ انڈیا $125 کی بائی لیٹرل ٹریڈ بھی کر رہا ہے چائنا کے ساتھ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اور بلینز آف ڈالرز چاہیے تاکہ ہم ویسٹ کو کنونس کر سکیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور مڈل ایسٹرن ممالک تو آلریڈی جو ہے وہ دونوں طرف سے فائدے اٹھا رہے ہیں، لیکن اصل چیز تو ہے یہ امریکہ کو کنونس کرنا ہے۔ اب یہ جو مڈل ایسٹ جس کو نرملا صاحبہ نے بھی انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور کی بات کی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا آپ یہ کہہ لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا ایک مسائل ہیں اس کے اندر، گو کہ ابھی بھی انڈیا کے اندر فار ایگزامپل جو انڈیا کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے، اس کی ریجنل رپورٹ ایک ایشو ہوئی تھی دسمبر میں، جس میں انہوں نے کہا تھا 74.1% آف دا انڈینز ور انیبل ٹو افورڈ اے ہیلدی ڈائٹ ان 2021۔ یہ بڑی میں اہم بات بتا رہا ہوں۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشنز کی جو کہ ایک ریجنل رپورٹ انہوں نے جاری کی تھی، انہوں نے کہا تھا 74% آف انڈینز ور انیبل ٹو افورڈ اے ہیلدی ڈائٹ ان 2021، ٹھیک ہے جی۔ پچھلے سال یعنی کہ 2020 کے اندر 76.2% پیپل۔ سو اٹ مینس دیٹ انڈیا از ورکنگ اوور نائٹ کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا سپورٹ دے رہے ہیں، جو 250 ملین لوگوں کو ہے۔ دیکھیں 75% انڈینز if they are not having a healthy diet, either this you have to either credit or discredit this food and agriculture organization کی رپورٹ کو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ساتھ میں انڈینز یہ کہہ رہے ہیں کہ 250 ملین لوگوں کو 250 ملین لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر نریندر مودی انڈیا کے اندر وزیر اعظم رہے، انہوں نے پاکستان جتنی آبادی کے ایک ملک کو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی سے باہر نکالا۔ بہرحال یہ جو کویسچن ہے انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور کا،
جس کو آپ IMEC بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ایک نیا ٹریڈ کوریڈور ہے، ظاہری بات ہے اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے، جو کہ انڈیا کو مڈل ایسٹ اور یورپ کے ذریعے کنیکٹ کرے گا، پرٹیکولرلی شپنگ لینس، اس کی جو شپنگ لینز ہیں، ٹھیک ہے. اور کئی جگہ پہ زمین کے اوپر، کئی جگہ پہ ریلوے کے ہوں گے. اب یہ جو جسے کہتے ہیں نا، اس کا جو ایک ایسٹرن کوریڈور ہوگا جو اس کو مڈل ایسٹ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا بائی شپ سے، یہ جو ممبئی اور گجرات اور سارا یہ ادھر لے کے جائے گا. اور جب چیزیں جو ہیں وہ مڈل ایسٹ پہنچ جائیں گی تو وہاں پہ ریلوے کے ذریعے یہ یورپین آگے UAE، سعودی عرب اور یہ سارے اسرائیل سے ہوتا ہوا دین پھر شپ میں جائیں گی اور یہ میڈیٹرینین میں جائیں گی، اینڈ دین دے ول انٹر انٹو گریس. ٹھیک ہے. سو یہ وہ چیز کہہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو ٹرکش پریزیڈنٹ اردگان تھے، انہوں نے اس چیز پہ بڑا شور ڈالا تھا. انہوں نے کہا ہاؤ کم دس از پاسبل دیٹ اینی کوریڈور از سکسیزفل وداؤٹ ٹرکی. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ فار ایگزامپل اس کوریڈور کو دیکھیں تو پہلے یہ جاتا ہے انڈیا سے UAE، یہاں سے سارا یہ لینڈ کا ہے پورا سعودی عرب گزار کے Jordan, and then it enters in Israel, and then again into the Mediterranean Sea, and then into the Europe. So انڈیا سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے جو مڈل ایسٹ ہے وہ ایک، یہ خواب انڈیا نے مڈل ایسٹ کو دکھایا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ظاہری بات ہے یہ بات کی باتیں سمجھنے کی ہیں کہ مڈل ایسٹ کو اس سے کیا ملے گا، یورپینس کو کیا ملے گا اور کس طرح. لیکن انڈیا نے بیسیکلی وہ جو لارجر بات ہو رہی ہے نا سپلائی چین کی، کہ جی وہ جو چائنا پلس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ انڈینس کو اس چیز کا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو گلوبل سپلائی چین میں حصہ بننا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا جو ہے وہ IMEC کو لے کے آئے تاکہ وہ چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، جس کا ایک ایسپیکٹ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے جو کہ پاکستان سے گزرتا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں کہ چائنیز نے ہر جگہ پیسے لگائے ہیں. سنا ہے مڈل ایسٹ کے اندر بھی انہوں نے کوئی $300 ارب جو ہے وہ پچھلے 20 سالوں میں لگائے ہیں. ٹھیک ہے جی. تقریباً پچھلے 20 سالوں میں $300 ارب کا پیسہ چائنیز نے مڈل ایسٹ میں لگا دیا ہے. اتنا بڑا جو انفراسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بڑے پیمانے پہ، اور یہ ٹوٹل آپ کو پتہ ہے BRA از $1 ٹریلین پروجیکٹ. لیکن انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی ہوپ فل ہے کہ ہم اس کو IMEC کو آپریشنلائز کر دیں گے. لیکن آپ نے ایک چیز یہاں پہ اور بھی سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کے نام سے دی امیریکنز اینڈ دی ادر کنٹریز گیدرڈ ان گلاسگو آج سے 2 سال پہلے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم پتہ نہیں $40 ٹریلین کا پروجیکٹ لے کے آئیں. لیکن کچھ بھی نہیں تھا اس میں، وہ کچھ کوئی بولے نہیں تھے. دے فیل ٹو گیدر دا سپورٹ. سو انڈیا امیریکنس کی ایک پالیسی رہی ہے، دس ہیز بین اے ویری سکسیزفل پالیسی سنس دا کولڈ وار فرام 70s 80s، کہ یہ چھوٹے چھوٹے ریجنل بلاکس بناتے ہیں، ان ریجنل بلاک کے ساتھ ڈیل کرتے رہتے ہیں. جتنی بڑی ریجنل گروپنگ ہو جاتی ہے اتنا زیادہ ان کے لیے چیلنج ہو جاتا ہے ان ممالک کو انگیج کرنا. سو امیریکنز نے یہ ریجنل بلاک، سو اسی کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی وہ سارے چھوٹے چھوٹے ریجنل بلاکس جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. انڈیا کیسے IMEC کو آگے لے کے جا سکتا ہے، اس کا شپ ریل روٹ کیسے اسٹیبلش کر سکتا ہے، اور امیریکنز اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی بہت زیادہ انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دو مڈل ایسٹرن ممالک ہیں، انہوں نے اپنی جو انرجی نیڈز ہے وہ پوری کرانی ہے یورپ کی، اینڈ دین انہوں نے انڈیا کی. سو کیا انڈیا اتنا بڑا باہر ہے؟ Keeping in mind India's point of view of strategic autonomy, is India that much big buyer کہ وہ سعودیز، اماراتیز اور ان سے اتنا تیل لینا چاہتا ہے؟ دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، at the end of the day the way Chinese want to fulfill their energy needs, the Indians also want to fulfill their energy needs. That is why they are making it a part of وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے چائنا اپنے جو سلک روٹ ہے، جو نیو سلک روٹ ہے، اس کو دیکھ کے وہ کر رہے تھے. تو ان کو بھی ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ ہم کیسے وہ چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں اور کیسے چیزوں کو
जो है ना किसी कंक्लूजन तक पहुंचा सकते हैं। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में इस समय समुद्री लुटेरों का काल बनी हुई है। बुधवार को सोमाली डाकुओं की ओर से हाईजैक किए गए एक मछली पकड़ने वाले जहाज का रेस्क्यू किया गया। यह जहाज ईरान के झंडे वाला है, जिस पर 19 पाकिस्तानी चालक दल सवार थे। इंडियन नेवी की ओर से जहाज के बचाव का वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में पाकिस्तानी ईरानी क्रू ने आभार प्रकट किया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कैसे भारतीय नौसेना को देखकर समुद्री लुटेरों ने अपने हथियार फेंक दिए। इन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना को देखकर सोमाली डाकू डर गए। नेवी ने एक्स पर लिखा, हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत सभी समुद्री खतरों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे समुद्र को सभी राष्ट्रीयताओं के नाविकों के लिए सुरक्षित बना रहे हैं। भारतीय युद्धपोत INS सुमित्रा ने सोमवार देर रात सोमालिया के पूर्वी तट पर अपहरित मछली पकड़ने वाले जहाज अल नईमी और उसके 19 सदस्यीय पाकिस्तानी चालक दल को बचाया। 36 घंटे के अंदर इस तरह की दूसरी डकैती विफल रही। भारतीय नौसेना ने सेशल्स और श्रीलंका को तीसरे हाईजैक जहाज को रोकने में मदद की है। हाल ही के दिनों में समुद्री डाकुओं की ओर से अपहरित या ड्रोन हमलों का शिकार हुए जहाजों को भारतीय नेवी ने बचाया है। इसे लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, अधिक क्षमता हमारे अपने हित और प्रतिष्ठा आज इस बात की गारंटी देता है कि हम वास्तव में कठिन परिस्थितियों में क्षेत्र में मदद करते हैं। पिछले कुछ महीनों में यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार को बाधित करने के लिए यमन और सोमाली समुद्री डाकुओं के हमले बढ़े हैं। यमन के हुती विद्रोही लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमला कर रहे हैं। भारत ने जहाजों की सुरक्षा के लिए अरब सागर और अदन की खाड़ी में कई युद्धपोत तैनात किए हैं। अदन की खाड़ी में इंडियन नेवी का गश्ती जहाज INS सुमित्रा तैनात है, जो समुद्री डाकुओं को नाकाम कर रहा है। पिछले सप्ताह ईरान के झंडे वाले अपहरित मछली पकड़ने वाले जहाज ईमान को उसने रोक लिया था। इससे 17 ईरानी चालक दल को सुरक्षित रिहा किया गया था।